فیصل پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، ہم مفتی صاحب سے نئی نئی دعائیں سیکھ رہے ہیں اور آج پھر ایک نئی دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک جی ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آج آپ کون سی ہمیں دعا تعلیم فرمائیں گے؟ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسی دعا لے کر آئیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کردہ ہے، اچھا اور جو کہ سخت قسم کا کوئی درد کسی کے جسم میں لاحق ہو جائے اچھا تو اس وقت یہ دم کیا جاتا ہے جو رسول اللہ نے سکھایا ایک صحابی کو۔ تو حضرت ایک مشہور صحابی ہیں حضرت عثمان ابن ابی العاص۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے بہت ہی سخت قسم کا درد جو ہے نا وہ لاحق ہو گیا، مجھے جسم میں درد تھا بہت زیادہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں پیغمبر کا عمل دیکھیں، پیغمبر کی بڑائی دیکھیں کہ اپنے صحابہ ہوتے تھے جو اپنے پڑوسی رشتہ دار ان سب کی گھروں میں بھی ان کی عیادت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو ان کو بڑا شدید درد تھا تو آپ کو پتہ چلا تو آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان اپنے درد والی جگہ پہ سیدھا ہاتھ رکھو، سیدھا دایاں ہاتھ اپنے درد کی جگہ پر رکھو اور اس کو 7 مرتبہ اس کو پھیرو، یعنی 7 مرتبہ، 1 2 3 4 5 6 7، زیادہ صحیح نہیں کرتے 7 صفحہ مربع، جی یا گول گول گھومنا ہے تو یہ بھی ایک چکر میں 1 2 جہاں پر بھی درد ہے وہاں پہ 7 مرتبہ ادھر ہاتھ پھیریں، مسا کریں، اور اس کے بعد پھر یہ دعا پڑھو۔ اچھا وہاں پہ ہاتھ رکھے دعا پڑھنی ہے۔ اچھا 7 دفعہ مرتبہ آپ نے ہاتھ پھیر کے ہاتھ پھیر کے پھیر لیا، پھر وہاں پہ ہاتھ رکھ لیا، اچھا پھر وہاں ہاتھ رکھ لینا، ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ دم کرنا ہے، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کے ذریعے پناہ مانگی گئی ہے، بعزت اللہ و قدرتی، میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عزت کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں، من شر ما اجد و احاذر، اس درد کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے ڈر اور خوف آ رہا ہے۔ اچھا اس میں 2 لفظ ہیں، اجد جو درد میں محسوس کر رہا ہوں جو مجھے پا رہا ہوں، اور ایک انسان کو خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی تو درد محسوس ہو رہا ہے، آگے پتہ نہیں یہ درد کہاں تک جائے، آگے پتہ نہیں کیا ہو، پتہ نہیں میری انتقال ہو جائے یا مجھے کوئی خدا نخواستہ کوئی اور مرض لاحق ہو جائے، میں بیمار پڑ جاؤں، بستر پڑ جاؤں۔ تو انسان کو جب درد شدید ہو پھر آگے کے اندیشے ہوتے ہیں کہ آگے پتہ نہیں میں بستر پہ نہ پڑ جاؤں۔ بالکل تو یہ دونوں الفاظ دکھائے گئے کہ جس درد کو میں محسوس کر رہا ہوں اس سے بھی پناہ حاصل ہو جائے، اور جس چیز کا مجھے خطرہ ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ یہ درد آگے جا کے کچھ اور نہ بنے، جس کا مجھے ڈر محسوس ہو رہا ہے، میں اس سے بھی ان دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں، ٹھیک اس کی عزت اور اس کی قدرت کے وسیلے سے۔ تو میں اس کا ترجمہ صحیح طرح کر دیتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدرت کے وسیلے سے پناہ مانگتا ہوں اس تکلیف کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں، اور جو میں آگے جو میں محسوس کر رہا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے ٹھیک ہے کہ یہ نہ ہو جائے۔ تو حضرت عثمان ابن ابی العاص کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دم کیا، پڑھنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے میری وہ ساری تکلیف دور فرما دی۔ اچھا یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو حدیث میں بیان کردہ دم ہے جو رسول اللہ نے حضرت عثمان ابن ابی العاص کو بتایا، یہ خود اس مریض کے لیے ہے، یہ اس صورت میں کہ جب مریض خود اپنے اوپر دم کرے، جب مریض خود اپنے اوپر دم کرے، یہ اس صورت میں ہی ہے۔ تو لیکن اگر کسی اور نے دم کرنا ہو، یعنی میرا کوئی دوست بیمار ہے، میرا کوئی بھائی بیمار ہے، بیٹا ہے، میں نے اس پہ دم کرنا ہے اور اس کو عربی نہیں آتی، بیچارہ ظاہر ہے درد کی حالت میں انسان خود نہیں پڑھ سکتا، مشکل ہے اس کو، تو پھر اس کے لیے پھر الفاظ تھوڑا چینج ہوں گے۔ اس میں جو اعوذ کا کوئی لفظ ہے اگر وہ مرد ہے، سامنے والا جس کو دم کرنا ہے اگر وہ مرد ہے، مذکر ہے، تو پھر اعیذ کا، اور آگے جو الفاظ ہیں اجید و احاذر، اس میں حمزہ کی جگہ تا آئے گا، تجید و تحاذر۔ تو اگر میں اس کو دعا پوری پڑھ کے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جس شخص کو شدید درد ہو اور آپ نے اس کو دم کرنا ہو، کسی دوسرے شخص نے مریض کو دم کرنا ہے تو وہ اس طرح کرے گا، اس کے درد کی جگہ پہ 7 مرتبہ ہاتھ پھیرے، پھر وہاں پہ ہاتھ رکھے اس دعا کو پڑھے 7 مرتبہ، اعیذک بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر، اعیذک بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وتحاذر۔ اس دعا کو آپ نے کم سے کم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بعض لوگ اس کو 3 دفعہ پڑھنا بھی بتاتے ہیں
3 دفعہ ہی پڑھ سکتا ہے، کم سے کم تو 3 دفعہ پڑھنا ہی ہے، لیکن 7 دفعہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ٹھیک. تو اس کو اس طرح پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ نے کسی عورت کو دم کرنا ہے جو کہ آپ کے محرم میں سے ہو، لیکن محرم کے لیے جیسے آپ کی والدہ ہیں، آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، یا آپ کی جو زوجہ ہے، آپ نے اس کو دم کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے پھر اس طرح کے الفاظ کہیں گے، اعیذکی، پھر اعیذکی بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما تجد و تحاذر، آگے والے تجد و تحاذر اسی طرح رہیں گے، تا کے ساتھ ہوں گے. تو یہ دعائیں ہیں جو ہم نے اس کا فرق بھی بتا دیا کہ اگر خود بندہ اپنے اوپر دم کرے گا تو وہ ان الفاظ سے کرے گا جو حدیث کے اندر بیان کر دیا. وہ ایک دفعہ آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، یہ دم کرے گا 7 مرتبہ. دم کی جگہ پر ہاتھ پھیریں، اور کم سے کم 3 دفعہ اور 7 دفعہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. اس دعا کو دم کرے اپنے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کو درد سے افاقہ عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہت شکریہ مودودی صاحب. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ایک کسی نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ لازمی سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.